القلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ سورہ پاک سورہ القلم، اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی ہے، فرمایا کہ نون والقلم، ہمیں قسم ہے قلم کی، وما یسطرون، اور جو کچھ وہ لکھتے ہیں اس کی قسم، ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں۔ یہ بارہا آپ نے اس آیت پاک کا، اس سورہ کا جو ہے شان نزول سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں حق کہنے پر، اللہ کا پیغام سنانے پر بہت سارے تان اور تشنیع کے تیر جھیلنے پڑتے تھے، ان میں ایک یہ گالی بھی دی جاتی تھی کہ آپ تو مجنون ہیں، آپ دیوانے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اللہ کی راہ میں ظاہری باطنی ہر قسم کے دکھ آپ سہتے تھے، سرکار فرماتے ہیں تمام انبیاء کرام میں جتنی اذیت مجھے دی گئی ہے اتنی کسی نبی کو اذیت نہیں دی گئی۔ سارے دکھ حضور علیہ السلام سہتے تھے، تو یہ بھی انہی میں سے ایک تھا کہ حضور علیہ السلام پر افطرا جو ان کے منہ میں آتا وہ کہتے، ہاتھوں سے کرتے، زبان سے کہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس آدمی نے، یہ خصوصیت تھی نبی پاک کی کہ جب بھی کبھی کسی آدمی نے حضور پر کوئی الزام، اتہام، افتراء پردازی کی، حضور خاموش رہے، اللہ نے اس کا جواب دیا۔ انبیاء کرام کے ساتھ یہ معاملہ نہیں رہا، جس نبی پر بھی کوئی اس قسم کی بات ہوئی تو اس نبی نے خود ہی جواب دیا یا جواب کسی دوسرے سے دلوایا گیا۔ مثلا حضرت یوسف علیہ السلام پر جب الزام، بہت بڑا الزام تھا، تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، کیونکہ زلیخا نے کہہ دیا، اس نے کہا کہ قالت ما جزاء من اراد باہلک السوء، پہلے سارا کچھ کر کے جب دیکھا دروازے پہ خامند آ گیا ہے تو وہ اسی پاؤں پہ ہی بدل گئی۔ تو زنانیوں کے مکر کہتے ہیں نا، تو یہ کتنا بڑا مکر تھا، سارا کچھ کر کے جس وقت اس نے دیکھا کہ میرا خامند دروازے پہ ہے تو اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر پورے کا پورا بھار بوجھ اٹھا کے حضرت یوسف پہ دھر دیا۔ قالت ما جزاء من اراد باہلک السوء، اس بندے کی کیا سزا ہے جو تیرے گھر والوں کے ساتھ یہ برائی کا ارادہ کیا جس نے۔ تو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس نے سارا بوجھ حضرت یوسف علیہ السلام پہ ڈال دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس اتہام یا الزام جو حضرت یوسف پہ پڑا تھا تو اس کی صفائی اللہ پاک نے نہیں دی۔ شاہد شاہد من اہلہا، اس کے اہل میں سے ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی۔ جو تفاسیر میں ہے کہ ایک بچہ جو بولنے والا نہ تھا اس نے بول کر
حضرت یوسف کی برات پاکی کا اعلان کیا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر یہی تہمت لگی تو اللہ پاک نے نہیں اس کا جواب دیا، اس کا جواب اس گود میں سونے والے بچے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان سے دیا۔ حضرت موسیٰ پر یا دیگر انبیاء کرام پر تو یہاں معاملہ مختلف ہے کہ نبی پاک پر جب بھی کوئی الزام لگا، کوئی اتہام، کوئی افطرا، حضور خاموش رہے، اس کا جواب اللہ نے دیا۔ تو یہاں بھی وہی ہے کہ جب حضور علیہ السلام پر یہ سب کچھ انہوں نے کہا کہ آپ تو دیوانے ہیں، آپ تو مجنون ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی تسکین قلب کے لیے، تاکہ میرے نبی کے دل پر یہ بھار نہ رہے، بوجھ نہ رہے، فرمایا ہمیں قلم کی قسم، ہمیں اس کی قسم جو فرشتے لکھتے ہیں۔ آگے کہا ما انت بنعمت، پہلے اس الزام کی تردید کی جو حضور پر لگا رہے تھے، فرمایا ما انت بنعمت ربک، آپ اپنے رب کے فضل سے آپ مجنون نہیں ہیں۔ اتنا ہی کافی تھا، انہوں نے جو کہا تھا اس کے اللہ پاک نے تردید کر دی بہت، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہی کہہ کر خاموش نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، یقیناً آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ اب اجر اور غیر ممنون یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ علم میں، عمل میں، شکل میں، دین میں، ایمان میں، اسلام میں، پیغام میں، امت میں اتنی برکتیں اللہ آپ کو دے گا کہ کبھی کوئی ختم ہی نہیں، اختتام ہی نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد فرمایا میرے حبیب آپ کو جس نے یہ لفظ کہا ہے وہ جھوٹا ہے۔ جو مجنون ہوتے ہیں کیا ان کے بھی ایسے اخلاق ہوتے ہیں؟ ان کا ایسا پیار ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ؟ ان کا برتاؤ ڈیلنگ ایسی ہوتی ہے جیسے آپ کر رہے ہیں؟ فرمایا انک لعلی خلق عظیم، آپ تو عظیم الشان خلق کے مالک ہیں، آپ عظیم الشان خلق کے مالک ہیں۔ اب میں ایک ایک لفظ کے بارے میں تو آپ کی خدمت میں زیادہ نہیں تفسیر عرض کر سکتا، صرف یہ ترجمہ عرض کر رہا ہوں۔ ایک ہوتا ہے کسی کا صاحب خلق ہونا، اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہوتی ہے کہ آدمی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے، مثلا کہ آپ میرے پاس آئے، اب میں آپ سے ملا تو میں نے تکلف کر کے پوری کوشش کر کے اٹھ کے آپ سے ہاتھ ملایا، ہنسی نہیں بھی آ رہی تو گوروں کی طرح دانت نکال لیے۔ یہ گورے جس طرح ہنستے ہیں تو یہ اندر سے نہیں ہنستے، یہ تکلف ہوتا ہے جو پڑھایا اور سکھایا جاتا ہے کہ جس سے ملو منہ میں رام رام اور بغل میں چھری رکھنی ہے۔ اس کو کہتے ہیں یہ خلق ہے، لیکن اس میں تکلف ہے، اس میں بناوٹ ہے، بناؤ ہے۔ ایک وہ خلق ہوتا ہے جو انسان کی سرشت میں ہوتا ہے، اس کی فطرت میں ہوتا ہے، اس کے خمیر میں ہوتا ہے۔ وہ کام جو بغیر کسی محنت مشقت کے خود بخود بندے سے ظاہر ہو اس کو خلق کہتے ہیں۔ اور پھر کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں ان میں وہ خلق ہوتا ہے لیکن وہ خلق ان کی زندگی کے برابر برابر ہوتا ہے، لیکن اللہ یہاں فرماتے ہیں میرے حبیب آپ خلق کے عظیم کے مالک ہیں۔ اس لفظ پہ جتنا بھی غور کیا جائے اتنا کم ہے۔ آگے فرمایا کہ باقی رہا کہ جن لوگوں نے آپ کو یہ مجنون کا لفظ کہا ہے فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، میرے حبیب آپ بھی دیکھ لیں گے، آگے چل کے وہ بھی دیکھ لیں گے کہ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، تم میں سے مجنون ہے کون، کس کے اندر یہ بیماری ہے۔ آگے فرمایا اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ، آپ کا رب خوب جانتا ہے بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ اس کی راہ سے بہک کون گیا، بھٹک کون گیا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور آپ کا رب اس بات کو بھی خوب جانتا ہے کہ راہ ہدایت کس کے پاس ہے، ہدایت والا کون ہے۔ اب یہ ساری باتیں تو حضور کو تسلی دینے کے لیے، تسکین دینے کے لیے کہ جو زخم لگا ہے دل پہ وہ ختم ہو جائے۔
اب آگے کہا فلا تطع المکذبین، میرے حبیب آپ ان جھٹلانے والوں کی باتیں نہ مانیں۔ ظاہر ہے کہ ایک آدمی جب اس قسم کی تکلیف دہ باتیں کرتا ہے تو بندہ ان کو دل پہ رکھ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی باتوں کو دل پہ نہ رکھیں، ان کی باتیں اس قابل ہی نہیں ہیں۔ یعنی جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک کان سے سنو اور دوسرے سے نکال دو، ان کی باتوں کو آپ دل پہ نہ لگائیں۔ اب آپ کہا ودو لو تدہن فیدہنون، یہ تو آپ کو اس لیے ستا رہے ہیں کہ آپ اپنے اس عظیم مقصد میں نرم پڑ جائیں۔ آپ اپنے کام میں جو کام آپ نے لا الہ الا اللہ یہ نعرہ آپ نے بلند کیا ہے کہ یہ لات منات یہ جتنے پتھر کی مورتیاں وغیرہ یہ غلط ہے، اللہ ایک ہے، آپ اس کے اندر نرم پڑ جائیں تو یہ بھی نرم پڑ جائے، آپ ان کی باتیں نہ سنیں۔ اب جس آدمی نے یہ لفظ حضور علیہ السلام کو کہا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر لی ہے، اس کو ذرا غور سے سماعت فرمائیں۔ فرمایا فلا تطع، آپ اس شخص کی بات نہ مانیں، کل حلاف۔ ان آیات میں 10 جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے 10 عیب، جس آدمی نے حضور کو مجنون کا لفظ کہا تھا، اللہ نے اس کے 10 عیب گن کے ان آیات میں بتائے۔ پہلا فرمایا ولا تطع کل حلاف مہین، میرے حبیب آپ نہ مانیں، اس کی بات تسلیم نہ کریں، یعنی جیسے میں نے کہا دل پہ نہ لگائیں، کس کی؟ کل حلاف، پہلی بات بہت زیادہ قسمیں کھانے والا، مہین بہت زیادہ ذلیل، یہ 2 ہو گئی۔ پہلے حلاف، یہ جو آپ کو یہ لفظ کہہ رہا ہے یہ خود کون ہے؟ فرمایا پہلا اس کے اندر عیب یہ ہے، بڑا قسمیں کھانے والا، ہر بات پہ قسم قسم۔ فرمایا مہین، یہ تو ہے ہی ذلیل، حماز، یہ بہت زیادہ نکتہ چینیاں کرنے والا ہر بندے کے اندر، یہ حماز مشاء بنمیم، فرمایا بہت زیادہ عیب چین، نکتہ چینیاں کرنے والا، عیب جوئیاں کرنے والا ہے۔ مشاء بنمیم، یہ بدبخت تو گلیوں میں چغلیاں کھاتا پھرتا ہے، اس کی ادھر اس کی ادھر۔ فرمایا مناع للخیر، ہر بھلائی سے سختی سے روکنے والا، معتد حد سے بڑھا ہوا ہے، اسیم بدکار ہے، عتل اکھڑ مزاج ہے، بعد ذالک زنیم، اس کے بعد حبیب تجھے کیا بتائیں، یہ تو ہے ہی حرامی۔ اب یہ دیکھیں کہ جتنی اس کے اندر عیب تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے عیب، حلاف، مہین، حماز، مشاء بنمیم، مناع للخیر، معتد، اسیم، عتل، اور پھر بعد ذالک زنیم، آگے کہ ان کان ذا مال و بنین، فرمایا کہ یہ ہے ہی بد اصل، ان کان ذا مال و بنین، شاید اس کو یہ سرکشی اور غرور اس لیے ہے کہ ذا مال، یہ دولت مند ہے، کیونکہ وہ بہت دولت تھی اس کے پاس، اس کا نام تھا ولید بن مغیرہ، تو فرمایا اس کو اس لیے یہ گھمنڈ ہے کہ یہ بہت زیادہ دولت مند ہے، وہ بنین، اس کی اولاد بہت ہے۔ آدمی ان 2 باتوں پہ بڑا غرور کرتا ہے کہ میرے پاس بڑی دولت ہے، اور پھر کہتا ہے میرے 10 پتر ہیں، اگر 6 7 8 10 بیٹے ہوں تو آدمی اس میں بھی غرور کرتا ہے کہ میرے اتنے بیٹے ہیں، میرے بازو بڑے مضبوط ہیں، میری کمر بڑی مضبوط ہے، تو فرمایا اس کو اس بات کا غرور ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب اس پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہے، قال اساطیر الاولین، تو اسی غرور اور تکبر میں آ کر یہ کہتا ہے یہ تو پچھلی کہانی قصے ہیں جو آپ سنا رہے ہیں ہمیں، یہ کوئی قرآن ہے، یہ کوئی کلام ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے اس بدبخت کو پہلے تو اس کی جتنی تھی نا وہ خرابیاں عیب وہ بتائے، اب اللہ تعالیٰ نے سزا کا اعلان کیا کہ میں اس کے ساتھ کیا کروں گا۔ فرمایا سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ، بہت جلد ہم اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے۔ اب ایک جو ہے نا بندہ، انسان کی ناک کو عربی میں کہتے ہیں انف، کیا کہتے ہیں؟
انف، اور خنزیر سور جو ہوتا ہے اس کی ناک کو کہتے ہیں تھوتنی، عربی میں کہتے ہیں خرطوم، عربی میں کہتے ہیں خرطوم۔ سور کی خنزیر کی ناک کو کہتے ہیں خرطوم، انسان کی ناک کو کہتے ہیں انف۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا فرمایا؟ فرمایا سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ، ہم اس کی خرطوم پہ داغ لگائیں گے۔ اب یہ نہیں کہا ہم اس کی ناک پہ، اب سوال یہ ہے کہ وہ سور تھا یا انسان تھا؟ انسان تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کی ناک کو انسان کی ناک نہیں فرمایا، اس کا منہ سور جیسا ہے اور اس کی جو ناک ہے یہ انسانی ناک نہیں ہے، یہ سور کی ناک ہے، اور میں اس کو داغ لگاؤں گا، ہم اس کو داغ لگائیں گے۔ اور عجیب منظر تھا کہ جب جنگ بدر ہوئی تو تلواریں جس وقت چلیں تو سیدھی تلوار پڑی اس کی ناک پر، اور وہ داغ پھر کبھی مٹ ہی نہیں سکا اس سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی دنیا میں تو جو اس کا حشر کرنا سو کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جس بندے نے ایک لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کے سارے عیب، جتنی اس کے اندر یہ خرابیاں تھیں، اللہ نے گن گن کے، جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک ایک چیز بتاتے بتاتے یہاں تک کہ وہ عیب بھی اللہ تعالیٰ نے کھول کے بتا دیا کہ جو عیب اللہ تعالیٰ چھپانے کا، ہر عیب چھپانے کا حکم دیتا ہے، لیکن کسی کی ماں کے بارے میں کبھی یہ اجازت نہیں ہے کہ کوئی بندہ کسی حرامی کو بھی حرامی کہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بدبخت کا ماں کا عیب بھی اللہ نے ظاہر کر دیا کہ بعد ذالک زنیم، کہ یہ ہے ہی بد اصل، اس کی اصل مشکوک ہے، اس کی اصل ہی خراب ہے۔ اب یہ قرآن مجید کی آیات کے بعد جب یہ آیات نازل ہوئیں تو ولید جو تھا وہ بھاگا بھاگا اپنی ماں کے پاس گیا، اور جا کے غصے میں، کیونکہ وہ پاگل ہوا تھا کہ میرے بارے میں حضور علیہ السلام جب قرآن پاک کی آیت اترتی تھی تو پھر وہ گلی گلی میں صدا ہوتی تھی قرآن کی۔ اب جس وقت یہ آیات آئیں تو اس کو تو وہ لینے کے دینے پڑ گئے، اب اس کو گلی گلی سے یہی صدا ہے کہ حرامزادہ، حرامی، زنیم، اور اتنا بڑا سردار، اتنا بڑا، کیونکہ بندہ جتنا اونچا ہوتا ہے چوٹ لگے تو اتنی سخت لگتی ہے۔ اب اس نے ناؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، سیدھا ماں کے پاس گیا، ماں کو پکڑ کے اٹھا کے مارا، زمین پہ جا پڑی بیچاری، اس کے اوپر چڑھ گیا، کہنے لگا محمد نے جو کچھ میرے بارے میں کہا ہے وہ سب کچھ ہے میرے اندر، لیکن یہ بتا اس نے جو کہا ہے کہ بد اصل ہوں میں، تو یہ میں نہیں بتا سکتا، یہ تو بتا سکتی ہے۔ اب اس کے بارے میں دو روایتیں ہیں، ایک میں تو یہ ہے کہ اس کی ماں نے جب دیکھا کہ وہ میرے اوپر چڑھا ہوا ہے وہ بھی غصے میں آ گئی، اس نے کہا تو ماں کے سینے پر چڑھا ہوا ہے، ابھی تو تصدیق کر رہا ہے کہ تو باپ کا ہے کہ نہیں، کیا باپ والے یہی کرتے ہیں؟ اس نے جس وقت تلوار نکال لی، اس نے ماں کو کہا کہ تو صحیح بتا مجھے، اس نے کہا صحیح یہی ہے کہ ایک تو چرواہے کی اولاد ہے، تیرے باپ کے اندر وہ قوت ہی نہیں تھی، میں نے ایک چرواہے سے مباشرت کی، اس کے نتیجے میں تو پیدا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات پاک میں ایک بات یہ واضح کر دی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں، جسے ہم کہتے ہیں نا کمپرومائز کرنا، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں کسی سے کوئی کمپرومائز نہیں کرتا ہے، اس کی جو کچھ ہے۔ حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ان کا تذکرہ سنا ہے، حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی صحابی کی بے ادبی کرے، کسی صحابی کی بے ادبی کرے، فرماتے ہیں کہ اتنا بڑا گناہ ہے کسی صحابی کی بے ادبی کرنا، وہ کہتے ہیں کہ یوں سمجھ لو جیسے شام روم کے سارے مسلمان اگر روم کے عیسائی
ان کو پکڑ کے قید کر لیں جنگ میں، سارے مسلمان اس کی قید میں چلے جائیں، ایک بندہ مرد مجاہد اٹھے اور لڑتا لڑتا سارے مسلمانوں کو رہائی دلا دے، تو وہ کتنا بڑا مجاہد ہوگا اور اپنی جان قربان کر دے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر اتنا بڑا مجاہد بھی ہو اور کسی صحابی کی بے ادبی کر دے تو اس کی ایک نیکی قبول نہیں، وہ مردود ہو کے مرے گا۔ تو جب ایک صحابی کی بے ادبی کرنے والے کی یہ سزا ہے، تو جس ذات کو دیکھ کے یہ صحابی بن رہا ہے اس ذات کی عزت کیا ہو۔ اللہ حضرت بشر حافی سے کسی نے پوچھا کہ بشر، اللہ نے تجھے اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ بغداد کے جانور بھی تیرا احترام کرتے ہیں، تو اس کی مین وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا مین وجہ یہ ہے کہ میں نبی پاک کی اولاد اور حضور کے اصحاب کا دل سے احترام کرتا ہوں اور ان کی تعریف کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو جس ذات کی بارگاہ میں جیسے ہم 2 منٹ آ کے بیٹھے ہیں، 2 منٹ آ کے بندہ بیٹھے، اس کے چہرے کو دیکھے اور یہ مقام پا جائے، وہ ذات خود کتنی بلند ہوگی۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں اگر کسی بدنصیب انسان کی زبان پر ایک بے ادبی کا، حضور نبی پاک کے بارے میں ایک بے ادبی کا جملہ آ گیا، اب اس کے ازالے کے لیے 1000 سال وہ سجدے میں پڑا رہے تو 1000 سال کی عبادت اسے ایک بے ادبی کا ازالہ نہیں کر سکتی۔ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے بارے میں کوئی دنیا کی کتاب یا لفظ کو بتا واضح نہیں کر سکتا، ایکسپلین نہیں کر سکتا، اتنا بڑا جرم ہے یہ۔ اس لیے انسان سب کچھ ہو جائے لیکن اسے اپنے نبی کا بے ادب نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نبی کریم کا بے ادب نہیں ہونا چاہیے۔ باقی ہمارے ایمان میں اسلام میں تو یہ کسی نبی کا بھی نہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جملہ عالم بندگانو خواجہ اوست، کہ سارا جہان غلام ہے اور سردار ساری کائنات کے سرکار۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ اکبر، میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہ شعر کا ایک لفظ مجھے یاد آیا کہ موسیٰ خضر نقیب انا دے انگے بھجن راہی، موسیٰ خضر نقیب انا دے انگے بھجن، یعنی ایک جیسے سردار آ رہا ہے، اب آگے دوڑ دوڑ کر ہٹ جاؤ، حضرت آ رہے ہیں۔ تو میاں صاحب کہتے ہیں کہ موسیٰ اور خضر جو ہے وہ ایسے ہی حضور کے ہرکارے ہیں، سرکار بادشاہ ہے اللہ۔ تو سرکار کی عظمت اور عزت، ابھی جج صاحب فرما رہے تھے کہ وہ لانتی آدمی جو ہے ان میں سے ایک کو پکڑا گیا ہے، پتہ نہیں یہ خبر درست ہے؟ تو میں نے رات کو ایک شعر پڑھا تھا وہاں ٹی وی پہ کہ تم سے امید کرم ہوگی جنہیں ہوگی، ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ تو ظالم کہاں تک ہے۔ ان سے ہمیں امید خیر کی 1% بھی نہیں ہے، لیکن سرکار کی عزت و عظمت کے اوپر حملہ ہے، اٹیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی، کیونکہ ہم لوگ مجبور ہیں،